مشورہ کر کے مکہ مکرمہ سے چلے تنہا، اور دل میں ارادہ تھا کہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کا دستور یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی قاتل آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی جاسوس آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی آ جائے، آپ کے یہاں آنے والوں کا اکرام دوستوں کی طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کو آگے اٹھایا۔ میں عمیر کیسے آنا ہوا؟ یہ وہاں چھپ کر مشورہ کر کے آئے تھے کہ میں جاتے آپ کو قتل کر دوں گا اور آپ پر حملہ کروں گا۔ آپ فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں۔ میں عمیر بتلاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میں کہہ تو رہا ہوں اپنے کسی کام سے آیا ہوں۔ آپ فرمایا کہ عمیر تم مکہ مکرمہ میں 5 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا مشورہ کر کے آئے ہو؟ بس اتنی بات سنتے ہم کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بات سنتے ہی فوراً میں آپ پر ایمان لے آیا، اور میں نے کہا کہ بے شک آپ کو اللہ نے بتایا ہے آج سے پہلے جتنی باتیں میں نے آپ کی سنی ہیں مکہ مکرمہ کے قیام میں اور میں ان کو جھٹلایا ہے، میں آج ان سب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک خبر کا یقین کرنے پر عمیر بن وہب اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سے بات کی تصدیق کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو کافر آپ کو قتل کے ارادے سے آیا ہے وہ ایک بات کی تصدیق کر کے ہمیشہ کے لیے مومن ہو گیا، اور ایک قرآن کی آیت جس کا ایک صاحب نے انکار کر دیا وہ ایمان سے محروم ہو گئے اور وہ کفر کی طرف چلے گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان میں غیب اثر ہے کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو، نبی کی تصدیق، نبی کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنی ذات اللہ کے معاملے میں سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں بھی اتنے ہی سچے ہیں، ذاتی معاملات میں بھی آپ اتنے ہی سچے ہیں جتنے آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پہنچانے میں سچے ہیں۔ سب سے بنیادی بات ایسا استقامت کیا ہے؟ کسی عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہ انہیں عبادت پر استقامت ہے، معاملات میں حکم ٹوٹ رہا ہے، معاملات میں استقامت ہے، عبادات میں حکم ٹوٹ رہا ہے، معاملات اور عبادات میں استقامت ہے، معاشرے میں حکم ٹوٹ رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو استقامت حاصل ہے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان ھذا صراطی مستقیم، اور مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن میں سوال ہے، قرآن میں سوال ہے، جواب ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ فرمانے میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی عبادت پر اور اس کی اطاعت پر جمع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استقامت کا امتحان لینے کے لیے اچانک اس کی حیثیت کے خلاف کوئی حکم لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہوئی ہے یا اب تک کی عبادت سے اس کے اندر کبر پیدا ہوا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ ایک امتحان ہوگا، اور وہ امتحان ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کی لائن کا عمل آپ کو مزید دے دیا جائے، بلکہ وہ امتحان اس طرح ہوگا کہ آپ جو کچھ کرتے آئے ہیں اب تک، ہم اس کے خلاف آپ پر ایک حکم لائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس حکم کو پورا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ میں اس کی مثال پیش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سب سے پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا دیا، ملائکہ گناہوں سے معصوم،
اللہ کے ہر امر کو پورا کرنے والے، اور مسلسل اللہ کی عبادتیں مشغول ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور امتحان میں فرمایا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس. یہ بہت اہم بات ہے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. میں کہتا ہوں یہاں یہ جو حکم آیا سجدہ کرنے کا، یہ دیکھنا تھا کہ اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر کبر پیدا ہوا یا تواضع پیدا ہوا. اگر کبر پیدا ہوگا اندر تو یہ اگلے کسی امر کا انکار کر دے گا، اور اگر اس میں تواضع پیدا ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنی حیثیت کے خلاف پورا کرے گا. یہاں امتحان یہ تھا حیثیت کا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ صحابی لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدے کا انکار کرنا یہ اس کی عقل کا تقاضا تھا. ہم آج بھی آپ سے کہتے ہیں، ہم آج ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم آج کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے احکام میں عقل داخل کرے گا تو اللہ کے حکم کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے حکم کا مدار اور اس کے شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم پر ہے. عقل تابع ہے، عقل پر شریعت کا مدار نہیں رکھا گیا. شریعت کا مدار حکم پر ہے، عقل پر نہیں ہے. ہمیں لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدہ کرنے کا، ابلیس نے سجدہ کیا سے انکار کیا ہے، اللہ کے امر کا انکار کیا ہے. یہ انکار عقل کی باتیں کہ میں ان سے بہتر ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے علامہ